السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في القرآن الكريم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین اکرام و معزز بزرگ اور دوستوں وہ جلسے میں بیٹھے ہوئے پیارے بچوں وہ پردے نشین کی ماں اور بہنیں، سب سے پہل و پہل اس رب الپاک کی تعریف جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، سرشت کیا، مبعوث فرمایا۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی، ہمارے لاسٹ نبی، آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو جی۔ اللہم صلی اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے نماز کی اہمیت۔ اسی بنا پر میں نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے جن میں پروردگار عالم نے نماز کی اہمیت کو بتلایا۔ آج مسلمانوں کے دل سے نماز کی عظمت نکل گئی، اس کا احترام نکلا، اس کا خشوع و خضوع نکلا، اس کی نورانیت نکلی۔ مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں بے پرواہی کی، اللہ پاک نے رحمت کی چادر اتار لی۔ یہ کتنی بے چینی ہے، بے اطمینانی ہے، اس طرح کا پوری کائنات انسانی میں صدر مملکت سے لے کر، نیتا سے لے کر، مزدور سے لے کر معمولی طبقے کے آدمی بھی سب بے چین ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ پاک کے احکام کو توڑا اور مالک کی نافرمانی کر کے کوئی کبھی اچھے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ اضطراب اور پریشانی کی جگہ سکون اور چین اسی وقت مل سکتی ہے جب کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو بجا لائیں گے۔ اب زندگی ہماری گزری ہوئی بیتی ہوئی 7 سال کی عمر ہو گئی، نماز کی پرواہ نہیں۔ 10 سال کی عمر ہو گئی، نماز کی پرواہ نہیں۔ 20 سال کی عمر ہو گئی، نماز کی پرواہ نہیں۔ 30 سال کی عمر ہو گئی، نماز کی پرواہ نہیں۔ 40 سال کی عمر ہو گئی، نماز کی پرواہ نہیں۔ بوڑھے پے میں پہنچ گئے لیکن نماز کی پرواہ نہیں، آتی ہی نہیں، سیکھی ہی نہیں۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، مسلمان بن کر مر رہا ہے، مگر مرتے وقت بھی کلمہ صحیح نہیں، التحیات یاد نہیں، دعائے قنوت یاد نہیں۔ ساری عمر میں ہم نے ان چیزوں کی ضرورت سمجھا ہی نہیں۔ پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرما دیا، او میرے بندے، اگر تو نماز میں کھڑا ہو، میرے سامنے عاجزی کر، رکوع کر، سجدہ کر، التحیات میں بیٹھ کر مجھ سے مناجات کر، فرمائے میرے بندے، میری تیری ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی ضابطہ اصول ہو سکتا ہے۔ سر تیرا ہو، سجدے میں رکھ دے عاجز و انکسار کے ساتھ، میں دیکھوں کہ میرے سامنے میرا بندہ ناک رگڑ رہا ہے۔ علماء کرام لکھ اللہ والے نے حدیث پاک میں آتا ہے، فرمائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو جواب میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، پھر اللہم باعد بینی پڑھتا ہے، سبحانک اللہم پڑھتا ہے، آواز آتی میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، آواز آتی ہے حمیدنی عبدی مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب مکمل نماز کو ادا کر لیتا ہے، ادھر نماز سے فارغ ہوتا ہے، ادھر دریا کرم جوش میں آتی ہے، او میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم جل شانہ نے کہ نماز میری حاضری ہے، الصلاۃ میراج المؤمنین، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ملاقات کرنے کی نماز میراج ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت پر پڑھی جائے، حفاظت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ شہنشاہ کا فرمان ہے، احکم الحاکمین کا فرمان ہے، کوئی آپ نے ورزی سے نہیں،
اپنی مرضی سے نہیں کہ جب چاہے پڑھے جب چاہے چھوڑ دے، یہ بات نہیں۔ مکمل طریقہ کار اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پرتھوی کے اندر، اس دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو بتاؤ کہ رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا، اور نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے ان آیات میں فرما دیا حساب و کتاب مکمل ہو گیا، عدالت خدا کی لگی، گنہگار لوگ جہنم میں چلے گئے، نیک لوگ، اچھے لوگ جن کی نامہ اعمال اچھے ثابت ہوئے وہ یوں کہتے نکل گئے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ وہ میرے بندے، اور تو نے میری نماز قضا نہ کی، ہیرا پھیری نہ کی، اس میں کوئی چوری نہ کی، وہ آؤ آج میں تجھے اس کے بدلے جنت کا اعلیٰ درجے کا باغ دے دوں۔ کچھ لوگ اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن کریم میں کہ آدمی کی چھاتی کو چیر کر بائیں ہاتھ اس میں سے گزار کر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ پرانے بدماش۔ دنیا دیکھے گی، اپنے پرائے دیکھیں گے، بیٹا دیکھے گا باپ کا کیا حال ہے، بیٹی دیکھے گا امی جان کی کیا حال ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ وہ میرے بندے یاد رکھی، چھاتی میں اس طرح گزار کر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑاؤں گا تاکہ لوگوں میں پتہ چل جائے، لوگوں میں پہچان ہو جائے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ آج تم خاندان والے ضرور ہو، برادری والے ضرور ہو، ارے بڑے بڑے مالدار ٹھیک ہے، ملکوں کا حکمراں ٹھیک ہے، مگر آ جاؤ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا المجرمون۔ میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ تو جنتی آپس میں باتیں کریں گے۔ بھائی اگر جنت میں دو چلے گئے تو کہیں گے کہ یار ابا جان نظر نہیں آتے، میرے فلاں دوست جنت میں دکھائی نہیں دیتے، فلاں سردار صاحب جنت میں دکھائی نہیں دیتے، فلاں مولوی صاحب جنت میں دکھائی نہیں دیتے۔ اب وہ لوگ خیال کریں گے اور ان کا یہ خیال صحیح ہوگا کہ جب جنت میں نظر نہیں آتے تو ٹھکانے دو ہی، تیسرا نہیں ہے، دوزخ یا جنت۔ تو لوگ خیال کریں گے یار دوزخ میں گئے تو جنتیوں کی اجازت ہو کی اس بات کی کہ تم ان کا برا حال دیکھو، جنہوں نے میرے بارے میں پرواہ نہ کی، دولت کے نشے میں، رشتہ دار کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، حسن کے نشے میں، کسی نشے میں بھی میری ورزی خلاف کی تھی، آؤ آج ان کا برا حال دیکھو۔ اللہ پاک جنتیوں کو دکھائیں گے تم نے راتوں کو جاگ کر مانگا تھا، سردیوں میں وضو کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو، اپنی امتیوں کو پہچانوں گا۔ پہچان یہی ہوگی کہ وضو کرنے والوں کے اعضاء چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے، چہرہ چمکے گا، ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے، وضو کرنے والوں کے اعضاء چمکدار نظر آئیں گے۔ حضور نے فرمایا ساری سنسار میں سے، ساری کائنات میں سے ایک امتی کو چھانٹ کر جنت میں لے کے آؤں گا۔ آج ہم نمازیں نہیں پڑھتے، وضو نہیں بناتے، ہمارا کیا چمکے گا؟ آج ہم سر کے بالوں کو چمکاتے ہیں کلپ لگا کے۔ آج اگر نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو الٹا جواب ملتا ہے۔ کسی شاعر نے سچ ہی کہا ہے کہ پہلے مسجد تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجد تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجد ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ آج بھائیوں سے کہا جاتا ہے نماز پر، الٹا جواب ملتا ہے۔ تو جنتی دوزخ کنارے جائیں گے، درمیان میں بیچ میں کھڑکی کھولی جائے گی،
وہ پہچان ہوں گے، خیال ہوں گے اب بات دیکھ کر میں تو اپنے چچا جان کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہا ہے۔ فلانے مولوی صاحب کو بڑا نیک صالح سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہا ہے۔ فلانے حافظ صاحب کو بڑا نیک صالح سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہا ہے۔ میں فلانے سردار صاحب کو بڑا نیک صالح سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہا ہے۔ میرا فلانا دوست کو میں بڑا صالح سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہا ہے۔ میرا فلاں رشتہ دار، فلاں ہمسایہ، فلاں خاندان، فلاں برادری کا آدمی آج یہ جہنم میں جل رہا ہے۔ متعجب ہو کر، حیران ہو کر سوال کریں گے۔ قرآن کہتا فی جنات یتساءلون، جنت لوگ سوال کرنے کے فوراً، اے چاچا جان، اے نانا جان، اے بھائی جان، اے بیگم صاحبہ، اے فلانے صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، آپ تو بڑے کاروبار آدمی تھے، کئی بار حج بھی کرنے گئے تھے، بڑی چودراہٹ چلتی تھی۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کیا بنی، کیا ہوا، کیا چیز تمہیں لے آئی؟ سارا آدمیوں تمہاری عزت بھی تھی، آبرو بھی تھی۔ ارے مارکیٹ لوگ سلام کیا کرتے تھے، کلیاچی کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، مالدہ کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، بڑے لوگ تمہارے پاس ملنے آیا کرتے تھے۔ تم تو بہت بڑے دولت مند تھے، دولت کی تمہاری یہاں فائل تھی، دولت کمی نہیں تھی، بڑی چودراہٹ چلتی تھی۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کیا بنی، کیا ہوا، کیا چیز تمہیں لے آئی؟ کون سا گھنونا جرم کیا تھا جس کو جس مصیبت میں پڑے، کون سا گھنونا ارتکاب کیا تھا جس کو جس مصیبت میں پڑے، تو ساری کے ساری جہنمی دوزخی ایک ہی زبان ہو کر بول پڑیں گے، کہیں گے قالوا، کہنے لگے لم نک من المصلین، کہ ہم نے نمازوں کی پرواہ نہ کی۔ خود جہنم اقرار کریں گے کہ ہم نے نمازوں کی پرواہ نہ کی، اذان ہوا کرتے ہم گانا بجانا کیا کرتا تھا، اور اللہ کا بولو اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، ہم دکان پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھا کرتا تھا، اور اللہ کا بولو حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی، ہم گھر میں بیٹھ کر کنجریوں کی گیت سنا کرتا تھا، اور اللہ کا بلاوا حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی، ہم گھر میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کیا کرتا تھا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خود جہنم اقرار کریں گے ہم نمازوں کی پرواہ نہ کی۔ آج کہا جائے بھائی نماز پڑھ، الٹا جواب ملتا ہے۔ بھائی کہ ہمیں موت پر یقین نہیں، ہمیں قیامت پر یقین نہیں کہ مرنے کے بعد ہم لوگ کو حساب کتاب دینا ہوگا قیامت کے دن۔ آئیے میں اشارہ کرتا جاؤں، محترم سامعین اکرام، اشارہ کرتا جاؤں، آئیے اللہ کے پیارے نبی، میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی، آمینہ کے لخت جگر، عبداللہ کی نور نظر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، اے انسانو، اے آدمیوں، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا ڈر ہے۔ تو ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ہم جمعہ کا دن نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں۔ اس طرح تو عیسائی لوگ بھی اپنے گرجا گھر اتوار کو گرجا کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارے عیسائیوں میں فرق کیا ہوا؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے۔ تو ڈرنے کا یہ بھی مطلب نہیں صرف ہم نماز ہی پڑھیں۔ فرمایا اتقوا ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، بیڑی باندھتے وقت بھی ڈر، مال خریدتے وقت بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، کلیا چک میں مارکیٹنگ کرتے وقت بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا ڈر ہے۔ فرمائے اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کا ذرہ برابر کام نہ آئے، قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، اللہ کی عدالت کا پیشی کا دن۔
परवरदिगार आलम के हुजूर में जाने का दिन, हर शख्स का नाम आयामाल खग या सज्जे हाथ मिलने का दिन, दाएं या बाएं हाथ में मिलने का दिन, सारी कायनात जानती है। कुरान करीम में साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो ऐसा दिन होगा, कोई किसी का नहीं बनेगा। औलाद माँ बाप का बनने के लिए तैयार नहीं, माँ बाप औलाद का बनने के लिए तैयार नहीं, सब आपने अपनी मुसीबत में गिरफ्तार है। बीवी शौहर का नहीं बनेगी और शौहर बीवी का नहीं। सब एक दूसरे को देख के भागेंगे। क्यों भागेंगे जानते हैं? बीवी समझेगी कि मेरा शौहर मुझसे कहीं एक नेकी ना मांग ले। शौहर सोचेगा कि मेरी बीवी हमसे कोई नेकी ना मांग ले। बेटा बाप को देख के भागेगा कि मेरा बाप मुझसे कहीं नेकी ना मांग ले। बेटी माँ को देख के भागेगी कि माँ मुझसे नेकी ना मांग ले। माँ बेटी को देख के भागेगी कि मेरी बेटी मुझसे नेकी ना मांग ले। कोई किसी का नहीं। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। और क़यामत के दिन सूरज कितना नीचे होगा। हदीस पाक में आता है कि सवा में जो सूरज की तपिश, आंखों से खून बहेगा। अहले महशर बड़ा पुकार उठेंगे। फिर कोई एक दो घंटे की बात नहीं, कुरानी करीम की वजह से पता चलता है कि 50,000 साल का एक दिन होगा। अरे तस्वीर में इतलाओ, आज नमाज की परवाह नहीं करते, रिजाइन उतारते, सोए पड़े रहते हैं। कब तस्वीर में आएगी ये बात कि 50,000 साल का दिन कैसे गुजरेगा। अब तो सुबह को औरत ने उठती, मर्द ने उठती, शाम को ही खा पी कर सोए पड़े, नमाज की परवाह नहीं। मेरे तेरे नबी का फरमान है, सारी कायनात के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तारुजुल मलाइकतु वरूह इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। 50,000 साल का एक दिन, दरख्त नहीं, छाव नहीं, कंड नहीं, कोठी नहीं, बंगला खत्म, समुंदर खत्म, नहर नदी नाले खत्म, नल के कुएं खत्म, चश्मे खत्म, पानी का नामो निशान नहीं। निजामी आलम को पहले बर्बाद किया जाएगा, फिर एकदम सारा वजूद मिला लिया जाएगा। इधर समाउ शक्कत, ये आसमान कड़ा कड़ा कर फट पड़ेगा। वाइदन नुजूमुन क़दरत, इस सितारे जमीन पर, पृथ्वी पर धड़ाम धड़ाम कर गिरेंगे। वाइदल अर्दु मुद्दत, ये पृथ्वी जमीन बोरी की तरह से लपेट दी जाएगी। वाइदल जिबालु सुय्यरत, बड़े बड़े पहाड़ हवा में कपास की तरह, रूई की गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। तमाम की तमाम अलामात कुरान करीम बता रहा है। और आज मुसलमान है, हम लोग खुद हैं, मैं कसम खाता हूं खुदा का, कुरान का कोई यकीन नहीं। अगर यकीन तो फिर ये गफलत, ये सुस्ती, ये काहिली। साहबी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी रात करवटें बदलता है। सुबह ही बेटी ने पूछ लिया कि अब्बू जान, मैं सारी रात आपको करवटें बदलते देखी, दिखने वाली बेटी की भी कुर्बान जाऊं, बेचैन होने वाले अब्बा का भी कुर्बान जाऊं, आखिर बेटी भी जाग रही होगी तभी तो देखी होगी। अर्ज करने लगी, अब्बू जान मैंने सारी रात करवटें बदलते देखा, क्या बात, नींद क्यों नहीं आई, क्या कोई तकलीफ है? देखने वाली बेटी की भी कुर्बान जाऊं, बेचैन होने वाले अब्बा का भी कुर्बान जाऊं, आखिर बेटी भी जाग रही होगी तभी तो देखी होगी। अर्ज करने लगी, अब्बू जान मैं सारी रात देखते रही, आप सोई नहीं, क्या बात है, क्या कोई तकलीफ है? फरमा लगे, लख्त जिगर, ओ नूरी नजर, ओ मेरी बेटी, मैं कल कुरान करीम की एक आयत सुन के आया हूँ, मलम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक
او میری بیٹی، جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لیو، جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کے انگاروں کی خبر سن لیو، جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی تباہ کاریاں سن لیو، او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل قدر والی کامل ہیں، وقت کے امام ہیں، پرہیزگار متقی ہیں، اپنی بیٹی کو فرمان لگے لخت جگر، او نور نظر، او میرے لخت جگر، میں دیکھتا تو ساری رات سوتی نہیں، ساری رات مصلی پر کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے، تو کچھ نیند کر لیا کر، آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی۔ عرض کرنے کا ابو جان نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے، وہ شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نمائے عمل زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھ من مٹی کے نیچے۔ پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے، پھر کھڑی ہو کر خدا قرآن پڑھا کرتی ہوں۔ وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتی تھی، اور بدقسمت قوم، تم صبح اٹھ کر قرآن کا پارا پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، مسلمان پھر قرآن کا دیدار نصیب نہیں۔ شام کو گدھے کی طرح کھانا پینا پی کر سو گئے، کھانا پینا کھا کے سو گئے، پھر صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیے۔ رب کے کلام کا اتنا باغی، اتنا دشمن دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور اگر گھر میں کوئی چیز کھانے کا نہ ہو تو مرد بھی عورت بھی ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں۔ لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ ہمارے گھر میں 10 آدمی ہیں، ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں؟ کبھی کسی نے سوچا ہمارے گھر میں 7 آدمی ہیں، ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں؟ ہمارے گھر میں 5 فیملی ہے، ایک آدمی قرآن پڑھنے والا نہیں؟ کبھی کسی نے سوچا اگر گھر میں کھانے پینے کا چیز نہ ہو تو میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، باپ بیٹوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والی کو، میرے تیرے نبی کو، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی اللہ اکبر، اللہ کے نبی اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی بند ہو گئی۔ میں نے سوچا کہیں آج بیوہ نہیں ہو جاؤں گی۔ نبی نے اتنا مانگا، اس کائنات کے اندر کوئی مانگنے والا آیا ہی نہیں۔ ہر لمحہ مانگا، ہر گھڑی مانگا، ہر وقت مانگا، اتنا مانگا میری بات نوٹ کر لو، میری بات لکھ لو، انشاءاللہ کچی بات نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں، نبی کی گھر والی گواہ ہیں، نبی کی لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں۔ فرماتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت آیا، آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، دونوں کی دونوں فرماتی ہے ہم نے کان لگایا، آواز تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، وہ میرے مولا میری امت کو معاف کر دے۔ وہ خدا کی قسم اللہ کے نبی آخری سانس تک اپنی امت کے لیے مانگا۔ کس کے لیے مانگا؟ امت کے لیے مانگا۔ مگر آج ہم مسلمان ہیں، اس نبی پر دن میں ایک مرتبہ ہمیں درود پڑھنے کی توفیق نہیں۔ ہم نماز پڑھیں گے تبھی درود بھیجیں گے، ہم تو نماز نہیں پڑھتے۔ آج اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اگر ہمارا ہلکا سا سر درد کرنے لگتا ہے، نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں بیمار ہیں، صحابہ کی حیثیت سے موت آیا کرتی تھی۔ وہ معاذ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو حضور کے صحابہ حضرت معاذ بن جبل جب رونے لگے، گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ موت کے ڈر سے؟
कौन? मुआज। वो मुआज जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाकर भेजे और अल्लाह के नबी उसके साथ कई मील पैदल तशरीफ ले गए। तो हुजूर के सहाबा हजरत मुआज बिन जबल जब रोने लगे तो घर वालों ने पूछा, क्यों मौत के डर से रो रहे हो? हजरत मुआज बीमार हैं, चारों तरफ बैठने वाले तिलावत कर रहे हैं कुरान करीम की। हजरत मुआज बिन जबल भी तिलावत फरमा रहे हैं। अचानक हजरत मुआज रोने लगे। घर वालों ने पूछा, क्यों मौत के डर से रो रहे हो? फरमाया नहीं। फिर रोया क्यों रो रहे हो? अल्लाहु अकबर। साहबी कहता, मेरे दिल की तमन्ना मेरे दिल में रही, मेरा शौक पूरा ना हो सका, मेरी हसरत पूरी ना हो सकी, मेरी आरज़ू पूरी ना हो सकी, बिस्तर पर मौत आ रही इसलिए रो रहा हूं। काश रमजान का महीना होता, मैं रोजेदार होता, मैदान जंग होता, मैं कई काफिरों को कत्ल कर देता, फिर वो मुझे कत्ल कर देते, मेरी जुबान काट लेते, मेरी अल्लाह की यहाँ पेशी होती, मेरा रब मुझसे पूछता, मुआज दुनिया से क्या लाए? मैं रोजा की हालत में होता, मैं मैदान जिहाद में होता, मेरा रब मुझसे पूछता, मुआज क्या करते हुए आए हो? मैं कहता, परवरदिगार आलम, मैदान जंग से उठ के आ रहा हूँ, रोजा रख के आ रहा हूँ, तेरे महबूब के हौज़े कौसर के पानी से रोजा इफ्तार करूंगा। अल्लाहु अकबर। सहाबा की तमन्नाओं को देखिए। आज हमारी तमन्ना क्या है? ये मिल जाए, वो मिल जाए, दुकान मकान का सामान बढ़ जाए, 1 बीघा जमीन ली है कब 2 बीघा होगा, 1 ताला घर बनाए कब 2 ताला होगा, घर में 5 पंखा है कब 6 पंखा होगा, इस तरह का सोच। लेकिन कभी हमने सोचा आखिरत का? कभी हमने सोचा? मोहतरम सामीन इकराम, इस्लामी इबादत के अंदर नमाज को बहुत अहमियत हासिल है। नमाज पढ़ने वालों के लिए बड़े बड़े सवाब कुरान हदीस के अंदर आए हैं। आज जो लोग नमाज की पाबंद नहीं करते, उससे लापरवाही करते हैं और बगैर किसी माकुल उज़्र की नमाज जैसी इबादत को तर्क कर देते हैं, उनके हक में बहुत बड़ी सख्त वईद आई है। अल्लाह के प्यारे नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अकामहा कामद्दीन वमन हदम हदमद्दीन। नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन के सुतून कायम किया, और जिसने नमाज को कायम ना किया उसने दीन की बुनियाद को मुनहदिम कर दिया। दोस्तों, मकान और इमारतों में सुतून और खंबे को क्या अहमियत हासिल होती है, यह हर शख्स जानता है। अगर किसी इमारत की दीवार गिरा दी जाए या सुतून मुनहदिम कर दिया जाए तो क्या वो इमारत बरकरार रह सकती है? हरगिज़ नहीं। इसी तरह अगर नमाज की तरफ तवज्जो ना दी जाए, नमाज के पाबंदी ना की जाए, तो दीन की इमारत से वो सालिम नहीं रह सकेगी, उसकी इमारत मुनहदिम हो जाएगी, गिर पड़ेगी। मौजूदा दौर में ये जो चल रहा है, मौजूदा दौर में जिस तरह दिगर इबादतों से रूगर्दानी आम होती जा रही है, इसी तरीके से नमाज भी लोगों की रग़बत खत्म हो गई है। हालांकि नमाज एक ऐसी इबादत है जो बंदों को खुदा से करीब कर देती है। नमाज को मोमिन की मिराज बताया गया है। अल्लाह के प्यारे नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। इस हदीस से साफ पता चलता है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो अच्छा काम नहीं करते। ऐसे लोग आदरसलासम को तकलीफ पहुंचा रहे। और कौन ऐसा बदनसीब मुसलमान है जो दानिस्ता और जानबूझकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु को तकलीफ पहुंचाए? मगर अफसोस की बात है, आज मुसलमान नमाज को तर्क करके खुले तौर पर शरकसी का मुजाहिरा करते हैं। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल होगा। हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल होगा, और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले खून के मुतालिक सवाल किया जाएगा।
تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نماز قائم کیا یا نہیں کیا. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اور دین کی دونوں کناروں میں نماز کی عادت ڈالو اور رات کے ٹکڑوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے میری یاد ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز کے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پابندی کی جائے اور دل لگا کر پڑھی جائے تو نماز ایسی نیکی اور ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں نماز پڑھنے والے انسان سے بہت سی خرابیاں اور برائیاں دور ہو جائیں گی. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور غلط کاموں سے روک دیتی ہے. اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم رکھو، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا جب کوئی مصیبت یا کوئی مشکل پیش آتی یا کوئی حادثہ ہوتا تو آپ نماز مشغول ہو جاتے. جب ہم سب کو بھی کوئی مصیبت اور حادثہ پیش آئے تو ہم بھی نماز مشغول ہو جایا کریں، کیونکہ نماز پریشانیوں دکھ دردوں کو دور کر دیتی ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ رب العالمین یہاں یہودیوں کو نہیں کہا، نصرانیوں کو نہیں کہا، جواریوں کو نہیں کہا، شرابیوں کو نہیں کہا، کبابیوں کو نہیں کہا. اللہ رب العالمین خطاب کر کے ایمان والوں کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہا کرو. نماز کا کس قدر ثواب ہے اور نماز کس قدر فضیلت رکھتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل کچل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے جواب دیا اللہ کے رسول ہرگز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نماز کی بدولت گناہوں کی گندگیوں کو دور کر دیتا ہے. 5 وقت نماز پڑھنے والوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے بلکہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب اور بمراد ہیں وہ ایمان والے جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. محترم سامعین کرام، اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں کلمہ طیبہ کے اقرار کے بعد، کلمہ شہادت کی اقرار کے بعد نمازی کا درجہ ہے. اور نماز ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حالت معاف نہیں ہے. تندرستی کی حالت ہو یا بیمار کی، مرد یا عورت ہر ایک پر نماز فرض ہے. اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کو کہیں اور 10 سال عمر ہو جانے پر نماز چھوڑنے پر مارے پیٹیں، دھمکائیں، ڈرائیں.
نماز پڑھنے کے لیے ڈرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور گھروں میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر ان کے بال بچوں کا مجھے خیال نہیں ہوتا، اگر ان کے اہل و عیال کا اگر مجھے خیال نہیں ہوتا تو میں یہ ضرور کر گزرتا۔ بہرحال نماز کی بہت فضیلت اور اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں آپ نہیں ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھیں، قرآن سے سوال کریں، آؤ قرآن کی طرف آؤ۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو آئین حالت جنگ میں بھی معاف نہیں کیا۔ تیر چل رہی ہے، تلواریں چل رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، رب العالمین جبرائیل کو قرآن لے کے بھیجتا ہے۔ وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے میرے نبی، اے میرے نبی، اے میرے نبی، آپ موجود ہیں، تیر چل رہی ہے، تلواریں چل رہی ہے، اس حالت میں بھی نماز میں آپ نے اٹھو با جماعت نماز ادا کراؤ۔ کہ اللہ سامنے دشمن ہے، تیر چل رہی ہے، تلواریں چل رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، فرمایا آدھی فوج دشمن کے مقابلہ میں کھڑی ہو جائے اور آدھی فوج اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے۔ ایسے حالت بھی نماز معاف نہیں۔ آج ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے، کاروبار میں مصروف، کھاتے پیتے چلتے پھرتے، دوڑنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، کہنے کی طاقت، لڑنے کی طاقت، غیبت کرنے کی طاقت، سب کچھ موجود ہے، لیکن نماز ادا کرنے کی ہمت موجود نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے بھی جہنم ہے جو سستی کے مارے ہوئے کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔ بہت سارے ایسے نمازی ہیں، اللہ نے بھائی کتنی نماز کو فرض کیا؟ 5 نمازیں۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں۔ نبی نے 5 نمازوں کو فرض قرار دیا۔ ایک انسان 5 نمازوں کو کاٹ کے 3 وقت بناتا ہے، 3 نماز بناتا ہے، 3 وقت پڑھتا ہے۔ ایک انسان 5 نمازوں کو کاٹ کے 2 وقت بناتا ہے۔ زیادہ تر وہ ایک انسان 5 نمازوں کاٹ کے 4 وقت بنا دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ دوہرے عذاب کا مستحق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز ادا کی ہے، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز۔ آج ایک بندہ جوہر پڑھا، عصر پڑھا، مغرب پڑھا، عشاء پڑھا، فجر غائب، یہ دوہری عذاب کا مستحق ہوگا۔ نمبر 1 میں اللہ کا مذاق اڑایا، اللہ کے قانون کو کاٹا۔ نمبر 2 میں شریعت کا مذاق اڑایا۔ یہ دوہری قیامت کے دن وہ دوہری عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور آؤ مسئلہ آج یاد رکھیں، آج اس دور میں دیکھا جاتا ہے کہ بیوی پڑھتی ہے، شوہر نہیں، شوہر پڑھتا ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیٹا پڑھتا ہے، باپ نہیں، باپ پڑھتا بیٹا نہیں، ہر گھر کا معاملہ ہے۔ اور مسئلہ آج یاد رکھنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیوی کو نماز پڑھانا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ آج کے زمانے میں بیویاں شوہر کو نماز پڑھاتی ہے۔ بیوی 5 وقت نمازی، شوہر بدبخت نے کبھی نماز کا چہرہ نہیں دیکھا۔ بڑی بہادری کی کہ جمعہ کے دن آ گیا۔ اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو جمعے کے دن بھی مسجد کی توفیق نہیں ہوتی، صرف عید کی عید آتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اور لوگوں، امام کائنات کی بات سنو، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو نماز پڑھانا شوہر کی ذمہ داری ہے، نابالغ بچے کو نماز پڑھانا باپ کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن ایسے شوہر ایسے باپ مجرموں کے سب اٹھائے جائیں گے جو خود نماز پڑھتے لیکن گھر والوں کو نماز حکم نہیں دیتے۔ آپ سوچیں کہ جن کے گھر والے نہیں پڑھتے وہ مجرموں کے سم اٹھائے جائیں گے، تو جو خود بے نماز ہے وہ کس طرح مومنوں کے سم اٹھایا جائے گا؟
اور محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اس کے اعمال کا وزن ہو چکا ہوگا، اللہ کہے گا جاؤ اس کو جنت میں لے کے جاؤ، اس کے اعمال بھاری ہیں، جنت میں جانے لگے گا۔ ایک عورت آئے گی کہے گی میری پروردگار یہ حاجی صاحب یہ نمازی صاحب مجھ کو چھوڑ کر جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ کو حکم سے رک جاؤ، رک جائیں گے فرشتے، کہے گی اللہ یہ میرا شوہر تھا، کہے گی اے میری پروردگار یہ میرا شوہر تھا، خود تو مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرتا تھا، ہنڈیا میں نمک زیادہ ہو جائے لاٹھی اٹھا لیتا تھا، روٹی پکانے میں دیر ہو جائے گھر کو آسمان پہ اٹھا لیتا تھا، اے میری پروردگار لیکن مجھے کبھی نماز کی تلقین نہیں کی، نماز کی درخواست نہیں کی، اللہ یہ میرا شوہر جنت میں جا رہا ہے اور میں جہنم میں، اگر یہ چاہتا تو میں کبھی نماز کی تاریخ نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ کہے گا جاؤ اس بدبخت کو جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ خود نماز پڑھ اس نے بیوی کو نماز کا حکم نہیں دیا، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ایک اور جا رہا ہوگا، بیٹی آئے گی کہے گی میری پروردگار یہ میرا باپ تھا، خود تو مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرتا تھا، مجھے ٹی وی کے سامنے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھاتا تھا، اللہ کہے گا جاؤ اس بدبخت کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ ایک اور جا رہا ہوگا، چھوٹی بہن آئے گی کہے گی میرے پروردگار یہ میرا جوان بھائی تھا، خود تو لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا، لوگوں کو دین کا درس دیا کرتا تھا، لیکن مجھے کبھی نماز کی تلقین نہیں کی، مجھے کبھی نماز کی درخواست نہیں کی، دین کا درس نہیں دیا، اللہ کہے گا جاؤ اس بدبخت کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ ایک اور جا رہا ہوگا، ماں آئے گی کہے گی میرے پروردگار یہ میرا جوان بیٹا تھا، لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا، لیکن مجھے کبھی نماز کی تلقین نہیں کی، نماز کی درخواست نہیں کی، اللہ کہے گا جاؤ اس بدبختی کی بھی جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ خود نماز پڑھ کے اس نے اپنے فیملی کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ کیا فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ کیوں؟ آج کیوں یہ دنیا کے چکر میں، یہ دنیا کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں، دنیا کمانے کے چکر میں نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا آخرت کے مقابلہ میں ویسی ہے جس طرح ایک قطرہ پانی کی حیثیت سمندروں کے مقابلہ میں ہوتی ہے۔ وہ انسان کتنا بد نصیب، بے وقوف اور احمق ہے جو ایک قطرہ پانی کے لیے سمندر کو ٹھکرا دے۔ کتنا احمق ہے وہ آدمی جو ایک قطرہ پانی کے لیے سمندر کو ٹھکرا دے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ بات نماز کی چل رہی ہے، لیکن کچھ ماں بہنوں نے کچھ شکایت کی تھی کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری ماں بہنوں نے شکایت کی ہے، ہمارے بھائیوں نے بھی کہا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہمارے اللہ نہیں سنتا۔ محترم سامعین کرام، دعا اللہ سب کی سنتا ہے، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اشارہ کر رہا ہوں، میں اللہ کموں میں سب کی سنتا ہے، لیکن اس میں شرط ہے، ہماری اس زبان کے اندر تاثیر نہیں، عرش الہی کے اندر ہماری آواز پہنچ سکے۔ وہ میری ماں بہنیں آئیے میں اشارہ کروں، آ جاؤ اللہ کے نبی کو دیکھو، آ جاؤ امام کائنات کے دیکھو، دشمنوں میں گھیرے ہوئے، حاسدوں میں مبتلا لوگوں اور شریروں کی شرارتوں میں گرفتار لوگوں، یہ دیکھو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، سامنے دشمن چاق و چوبند اسلحے سے پوری طرح لیس، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں پہ نگاہیں دوڑائی، کوئی 14 سال کا بچہ، کوئی 11 سال کا بچہ، بوڑھے جھکی ہوئی کمرے والے، بوڑھے ہجرتوں کے مارے ہوئے، بخاروں کے ستا ہوئے بے وطنی کا شکار، اللہ پردیسی لوگ، ان کا کیا مقابلہ ہے، اللہ تیری قدرتوں پر قربان۔ دیکھا کوئی پیش نہیں جاتی، صدیق اکبر روایت کرتے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، میں نے دیکھا رمضان کی 18ویں تاریخ ہے،
عرب کی گرمی جون کا مہینہ ہے، جلستی ریت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس کی میں تو بڑی باتیں چادر بھی نہیں تھی، اور دوسری طرف کفار ہر قسم کی ضروریات کی چیزیں، ان کے ساتھ سواروں کے دستے، جوانوں کے دستے، ہر قسم کی لڑائی کا سامان۔ صدیق اکبر نے کہا میں نے پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں اتنا آنسو دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے تھے، اور پھر کیا دیکھا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ اپنے کمزور ساتھیوں پر ڈالی، اٹھے اور جھلستی ریت پر اپنی پیشانی مبارک رکھ دی اور کہا اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لن توبد بعدا۔ اللہ تیرا نبی رو کر کہتا ہے اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لن توبد بعدا، اللہ میرے پاس تو جو کچھ لے کے آ گیا ہوں، اللہ میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ قرآن پڑھنے والوں مسلمانوں اور رب کے ماننے والوں مومنوں، رب سے مانگنے کا طریقہ اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ سے سیکھ لو کہ اللہ میری تو کل پونجی یہی تھی، میرا کل سرمایہ یہی تھا جس کو تیری بارگاہ میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تیرا نبی رو کر کہتا ہے اپنے ان کمزوروں کو طاقتور بنا، ان کی مدد فرما۔ صدیق اکبر روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی بند ہو گئی، میں نے دیکھا کہ آنسوؤں سے آپ کے چہرے کے نیچے کی ریت بھیگ گئی جس طرح بارش سے بھیگ جاتی ہے۔ عرش والا مسکرا رہا ہے کہ مجھ کو پکارا ہے، ذرا دیکھنا تو صحیح اب میں کیا کرتا ہوں۔ کہا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، دشمن طاقتور ہے لیکن تو ان سے بھی طاقتور ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور کوئی پکارنے والا پکارے تو صحیح۔ ادھر نبی نے پکارا، ادھر صدیق اکبر سے برداشت نہ ہوا، اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے آقا سر اٹھا لیجئے، آنسو روک لیجئے، میرا رب آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ صدیق نے ہاتھ رکھا، کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتی ہوئی آنکھیں سر اقدس کو اٹھایا، اور روتی ہوئی آنکھیں، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی، دیکھا جبرائیل کا۔ صدیق ہاذا جبرائیل، جاؤ مسلمانوں کو جا کے کہہ دو کہ رب نے اپنے نبی کی دعا سن کر اپنے فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، رب نے ان کی سنی، ہم گنہگاروں کی کیسے سنے گا؟ میرے پاس 2 سے 3 منٹ وقت ہے، بس اور ایک واقعہ، اس کو میں مکمل کر کے انشاءاللہ اپنا موضوع کا اختتام کروں گا۔ میری ماں بہنیں، جو ماں بہنیں شکایت کرتی انہی کے لیے واقعہ، سبوں کے لیے، خاص کر کے ماں بہن دھیان سے توجہ سے سنیں کہ اللہ نے نبی کی دعا سن لی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، وہ پیغمبر تھے، رب نے تو ان کی سنی، ہم گنہگاروں کی کیسے سنے گا؟ قد سمع اللہ فرماتا ہے مانگنے والا نبی ہو یا غیر نبی، میں مانگ کو پورا کرتے وقت فرق نہیں رکھتا، مانگے تو صحیح۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دعا کے ساتھ ایمان کو ملا دے، دعا کے ساتھ ایمان کو ملا دے۔ آئیے ایک خاتون کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ جس خاتون کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ جس خاتون کا واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں اس خاتون کا نام حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ تو ایک خاتون، اس کے شوہر نے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ماں کی مانند ہے، ماں کی طرح لگ رہی ہے۔ عورت گھبرا گئی، نبی کے صحابہ سے مسئلہ پوچھا، نبی کے صحابہ نے کہہ دیا تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ عرب میں یہ دستور تھا، عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی اپنی بیوی کو سخت طلاق دینا چاہتا تو یہ کہا جاتا تھا کہ تو میرے لیے ماں کی طرح لگ رہی ہے، تو طلاق ہو جاتا۔ اس لیے صحابہ نے کہا تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اس طرح نہ کہو، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کوئی نگہبان نہیں، کوئی پرسا نحال نہیں۔
عورت پریشان ہو جاتی ہے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف فرماتے, دروازے پہ دستک دی, آقا باہر تشریف لے آئے. پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ کہنے لگی آقا میرے شوہر نے مجھے ماں کا دیا. فرمایا بی بی تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہے. کہنے لگی آقا اس طرح نہ کہیے, میرا تو مانا باپ بننا بھائی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جاؤں تو کہاں جاؤں؟ رحمت العالمین نے کہا بی بی تیرے خاوند کا قصور ہے. عورت عرض کہ اللہ کا رسول و نادم کہا بی بی اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کر لیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ عورت کے دل پہ چوٹ پڑی, مسجد میں کھڑی تھی کہ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلتا تھا. چوٹ پڑی, کہنے لگی اللہ اب تو دنیا کا آخری دروازہ بھی بند ہو چکا ہے, لیکن اللہ دنیا کا آخری دروازہ تو بند ہو چکا ہے لیکن تیرا دروازہ تو کھلا ہے. تو نے قرآن میں کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ اللہ تیرا دروازہ تو کھلا ہے. دنیا کا دروازہ بند ہو گیا لیکن تیرا دروازہ تو کھلا ہے. عرش والے کا دروازہ تو کھلا ہے. وہ قرآن پڑھنے والوں مسلمانوں 28واں پارہ دیکھو سورہ مجادلہ, اللہ نے اس سورہ کا نام ہی عورت کا جھگڑا رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے ہیں, عورت اصرار کر رہی, اللہ اکبر, پلٹی نبی کا دروازہ بند ہو گیا. سوچا سارے دروازے تو بند ہو گئے لیکن عرش والے کا دروازہ تو کھلا ہے. اس نے قرآن میں کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ کوئی پکارنے والا پکارے تو صحیح. ادھر اس عورت کی آہ نکلی, ادھر جبرائیل کو اللہ نے قرآن لے کے دوڑا دیا. ادھر جبرائیل کو اللہ رب العالمین نے مسئلہ لے کے دوڑا دیا, بات لے کے دوڑا دیا, اپنے کلام لے کے دوڑا دیا. کہ اللہ نے جبرائیل کو کہا وہ میرے فرشتوں جاؤ دیکھو دنیا میں آج ایک عورت نے میری بارگاہ میں رو کر مجھ کو پکارا, میں نے اس عورت کی دعا سن کر آئندہ کے لیے مسئلہ تبدیل کر دیا. آج کے بعد سے اگر کوئی شخص اپنے بیوی کو ماں کہہ دے تو 60 مسکینوں کو کفارے کا کھانا کھلائے گا, بیوی حرام نہیں ہوگی. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ, اللہ نے اس عورت کی آواز کو سن لیا جس کو آپ نے بھی ٹھکرا دیا. محترم پردے سے مار بہنیں, بس اشارہ کرتے جا رہا ہوں. آپ لوگوں نے ماں بہنیں جو کہتی کہ اللہ ہماری نہیں سنتا, رب نے مانگنے والوں کی کیسے سنی؟ اللہ کسی کے مانگ کو, اللہ سب کی سنتا ہے لیکن اس نے کچھ شرائط ہیں, شرائط کے ساتھ مانگنا ہوگا. میرے پردے سے مار بہنیں, حضرت عائشہ کا واقعہ سنے ہوں گے. بس شارٹ کٹ میں کہہ رہا ہوں میں. میرا وقت ختم ہو گیا, جو وقت 9:30 تک دیا گیا تھا وقت پار ہو گیا, اس لیے اپنی تقریر کا یہیں سے اختتام کرتا ہوں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل خیر کے توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم اے اللہ ہم سبوں کو نمازی بنا, ہماری اولاد کو نمازی بنا. اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے 5 وقت پابندی سے نماز قائم کرنے کی توفیق دے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.